فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کے لیے کہ وہ کل کائنات میں افضل و اعلیٰ ہیں، اللہ پاک اور اس کے فرشتے ہر وقت ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ سورہ الاحزاب آیت 56۔ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں سیدھی راہ پر۔ سورہ یاسین آیت 2-4۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ داعی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول وہی ہے۔ سورہ النجم آیت 3-4۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے، یعنی حضور کا ہر قول وحی کا مقام رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول فرقان بھی ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے قرآن اتارا اپنے بندے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سارے جہانوں کو ڈر سنائے۔ جب مکہ معظمہ کے سارے قبیلوں کے سردار جمع ہو کر ابو طالب سے شکوہ کرنے آئے کہ تمہارے بھتیجے کو اب خاموش ہو جانا چاہیے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، اگر یہ لوگ سورج کو میرے داہنے ہاتھ پر لا کر رکھیں اور چاند کو بائیں ہاتھ پر، تب بھی میں اپنے کام سے نہ ہٹوں گا اور اللہ کے حکم میں ایک حرف بھی کم و بیش نہ کروں گا، اس کام میں خواہ میری جان بھی جاتی رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ میں جس عشق و مستی میں سرگرم رہے ہیں، اس کی مثال اولین و آخرین میں کہیں نظر نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیام کو پہنچانے میں سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں۔ سورہ ہود آیت 112 میں ارشاد ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے حبیب قائم رہو جیسے تمہیں حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، شیبتنی سورہ ہودا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا، یعنی ہود میں جو حکم آیا ہے اس کی تعمیل نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ سورہ آل عمران آیت 164 میں اور اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ الجمعہ کی آیت 2 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ قرآن سناتا ہے جو انہوں نے پہلے کبھی نہ سنا تھا، کفر و دلالت اور ملکات رذیلہ سے پاک کرتا ہے، اور نفس کی قوت عملیہ اور علمیہ دونوں کی تکمیل فرماتا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کہلاتے ہیں ان کا عمل بھی یہی ہونا چاہیے، ورنہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔
کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا، اللہ کے نشتر میں تیمور ہو یا چنگیز۔ جب انسان خود محکوم ہو، مختلف قسم کے وہم و گمان کا شکار ہو، تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا، گویا اس کی خودی مر جاتی ہے۔ ایک محکوم کسی کی تقدیر نہیں بنا سکتا، لیکن جب خیال اور نظر کو وہ یقین کے تابع کر لیتا ہے تو پھر وہ صحیح زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ خودی کی بہترین مثال حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جو انسانیت کی معراج ہے، اور خودی جو ہر چیز میں موجود ہے، اس کے پس پردہ اللہ کی ذات ہے، جس سے خودی کی تخلیق ہوتی ہے۔ سورہ الانبیاء کی آیت 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ انسانیت کی معراج تو کبھی رحمت للعالمین اور کبھی خاتم النبیین۔ سورہ التوبہ کی آیت 128 میں آتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ سورہ الاحزاب آیت 40 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نظر آتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ لوگو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے، اور کبھی دین و نعمت کی تکمیل کی خوشخبری سناتی ہے۔ سورہ المائدہ آیت 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ یہی مقام خودی کا منتہا ہے۔ مومنوں پر اللہ نے بہت بڑا فضل کیا ہے۔ مومنوں پر اللہ کا فضل کبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب نبوت کو ان لوگوں میں مبعوث فرمایا۔ سورہ الاحزاب آیت 45 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ سورہ الاحزاب آیت 46، نیز اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ جس طرح اس مادی دنیا یا کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو سراج یعنی چراغ کا نام دیا ہے، سورہ نو آیت 16، کیونکہ چاند اور ستارے بالواسطہ اسی سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اور دوسری طرف روحانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر، چمکتا ہوا چراغ کا لقب عطا فرمایا، گویا نبوت کے آفتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کے طلوع ہونے کے بعد اب کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں رہی۔ اب ہر انسان کو اپنے ہر شعبہ زندگی کے لیے ہدایت اسی آفتاب نبوت و ہدایت سے حاصل کرنا ہوگی۔ مومنوں پر اللہ کا بڑا فضل کیا ہے اور امت مسلمہ کی فضیلت؟ مومنوں پر اللہ کا فضل کبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب نبوت کو ان لوگوں میں مبعوث فرمایا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب انبیاء سے افضل بنایا، اسی طرح آپ کی امت کو دوسری امتوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی۔ اس کی مزید وضاحت ان احادیث سے ہوتی ہے۔
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ قوموں یہود و نصارہ کے مقابلے میں تمہارا رہنا ایسا ہے جیسے عصر سے سورج غروب ہونے کا وقت۔ اہل تورات کو تو تورات دی گئی، انہوں نے صبح سے دوپہر تک مزدوری کی، پھر تھک گئے تو انہیں ایک قیرات ملا۔ اہل انجیل کو انجیل دی گئی، انہوں نے دوپہر سے عصر کی نماز تک مزدوری کی، پھر تھک گئے، انہیں بھی ایک قیرات ملا۔ پھر ہم مسلمانوں کو قرآن دیا گیا، ہم نے سورج کے غروب ہونے تک مزدوری کی اور کام پورا کر دیا تو ہمیں 2 قیرات دیے گئے۔ اب اہل کتاب کہنے لگے، پروردگار تو نے انہیں 2 قیرات دیے اور ہمیں ایک، حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے انہیں جواب دیا، میں نے تمہاری مزدوری سے جو تم سے طے کی تھی کچھ دبایا تو نہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ میرا فضل ہے جسے جو کچھ چاہوں دوں۔ بخاری۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں دوسری امتوں پر 3 باتوں میں فضیلت ملی، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح کی گئیں اور ہمارے لیے ساری زمین نماز کی جگہ ہے اور زمین کی خاک ہمیں پاک کرنے والی ہے جب پانی نہ ملے۔ ایک بات اور بیان کی۔ مسلم۔ اس امت رسول پر اللہ کی خاص رحمت ہے، اسی لیے ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور رحمت مانگنی چاہیے۔ فضل اور رحمت ہی سے ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے، ہمارے عملوں سے نہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت اور تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، بے شک تیرے سوا ان دونوں رحمت اور فضل پر کسی کا اختیار نہیں۔ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتے ہیں، تو اس لیے آپ کی محبت کے صدقے ہم امتیوں پر بھی اللہ کا خاص کرم ہوگا اگر ہمارے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عین مطابق ہوئے، آپ کی دی ہوئی طرز زندگی گزارنے والے ہوئے، تب ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جگہ جگہ دکھائی دیتی ہے۔ بہت سی آیات میں، پھر سورہ الاحزاب کی آیت 56 میں اللہ تعالیٰ نے نبی پر درود و سلام کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیوں ضروری ہے؟ ابو العالیہ نے کہا کہ اللہ کی صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، اور فرشتوں کی صلاۃ سے دعا مراد ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یصلون کا معنی یہ ہے کہ برکت کی دعا کرتے ہیں۔ بخاری۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اجرہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام کرنا تو ہم کو معلوم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یزید بن ہاد کی روایت میں علی ابراہیم کے بعد 2 جگہ علی آل ابراہیم کے الفاظ بھی ہیں۔ بخاری۔ درود و سلام کی اصل بنیاد یہ ہے کہ ہر مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ایمان کی نعمت نصیب ہوئی، اور ایمان اتنی بڑی نعمت ہے
کہ دین و دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس نعمت کا احسان مومن کبھی اتار نہیں سکتے۔ تاہم ایمانداروں کو اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اس محسن اعظم کی محبت سے سرشار ہوں اور اس کے حق میں دعائے رحمت و برکت اور مغفرت کیا کریں۔ اس سے ان کے اپنے بھی درجات بلند ہوں گے، اور ہر دفعہ درود پڑھنے کے عوض اللہ ان پر 10 گنا درود یا اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ مسلم۔ سلیم و تسلیمہ کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہی جو ابھی ذکر ہوا ہے کہ اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دل و جان سے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت 65 میں بھی ان الفاظ کے یہی معنی مراد ہیں۔ درود و سلام کے فضائل۔ درود و سلام کے فضائل میں چند مزید احادیث۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بکثرت درود بھیجتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے مقرر کروں؟ فرمایا جتنا تو چاہے۔ میں نے کہا 1/4۔ فرمایا جتنا تو چاہے، اور اگر زیادہ کرے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا حصہ۔ فرمایا جتنا تو چاہے، اور اگر زیادہ کرے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ پھر میں نے کہا 2/3۔ فرمایا جتنا تو چاہے، اور اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر میں نے کہا میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ فرمایا اب تو اپنے غم سے کفایت کیا جائے گا اور تیرے گناہ تجھ سے دور کر دیے جائیں گے۔ ترمذی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے، دعا زمین و آسمان کے درمیان موقوف رہتی ہے اور اوپر نہیں چڑھتی۔ ترمذی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بڑا بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ ترمذی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول الناسی بی یوم القیامتی اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے روز میرے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ ترمذی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور رفعت اور فضیلت کے منتہا کی سب سے بڑی دلیل فکان قاب قوسین او ادنیٰ، پس اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم، قرب اپنے کمال کو پہنچا اور نزدیکی اپنی غایت کو پہنچی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی رکھتا ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔